یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بچے کبھی اسکول گئے ہی نہیں ہیں. اس ناٹ کہ وہ ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں یا وہ کسی اور وجہ سے. پچھلے دنوں ایک خبر چل رہی تھی بار بار کہ جی اسکول بند، مزید بند، اور اس گورنمنٹ میں بند. میں تو یہ کہوں گی ابھی ہمارے جو کمپیئر تھے وہ بتا بھی رہے تھے کہ تقریباً مور دین 400 اسکول جو ہیں وہ اس دور حکومت میں کھلے ہیں. ہمارا جو اسکالرشپ سسٹم ہے وہ زیادہ تر ان بچوں کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ سی ایم صاحب جو کہ ٹاپرز ہوتے ہیں، لائک 1 to 10 جو ہے اگر اپنے ڈسٹرکٹ میں ہے تو وہ اس کو اسکالرشپ ملے گا. فیسیلیٹیٹ کریں جو ہمارے اسٹوڈنٹس آلریڈی پڑھ رہے ہیں، اور جو آؤٹ آف اسکول ہیں کس طرح انہیں آگے لایا جائے. تو ہماری ایک ون آف دا اسکیم از فار دا ٹرانسپورٹ، جس میں جو ہے ہم انہیں بسز فراہم کریں گے. ڈی او صحیح کام نہیں کرے گا، آپ ٹیک ایکشن اگینسٹ ہیم. ایجوکیشن اور ہیلتھ کی طرف ہے، ویری انکریجنگ اینڈ ویری سپورٹنگ. آج جو ہماری کمپین کا جو ہے افتتاح کیا انہوں نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن، جیسا کہ آپ کو پہلے اسپیکرز نے بھی بتا دیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہے ایجوکیشن میں، اینڈ دین ہمارے سی ایم صاحب نے بھی بلوچستان میں ایمرجنسی کا نفاذ کیا. دیکھیں یہ ایمرجنسی از ناٹ کہ گورنمنٹ یہ اس کی ذمہ داری یا وہ سمجھ رہی ہے، وہ واقعی اس چیز کو محسوس کر رہی ہے کہ ایجوکیشن میں شاید اس طرح سے کام نہیں ہوا ماضی میں جس طرح سے ہونا چاہیے. یہ ہمارا ویژن ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا اور سی ایم صاحب کا اور ایجوکیشن ایز اے منسٹر میرا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دور میں جو کہ ہمیں بہت سی چیزیں وراثت میں ملی ہیں ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی کمپین فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ پورے پاکستان میں بلوچستان میں اگر اس کا اسٹارٹ لیا جاتا ہے تو میں اس کا بہت جو کہنا چاہیے کہ دل سے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے ہماری لیڈرشپ میں اس چیز کو بڑے سیریس انداز میں اس کا نوٹس لیا گیا ہے، اور ہم اس معاملے میں بلوچستان گورنمنٹ بہت سنجیدہ ہے کہ ہم جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں کس طرح سے ہم انہیں اسکولز میں لائیں. لیکن کچھ فیکٹس اور کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں. آج صبح بریفنگ ہو رہی تھی ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی سوشل ویلفیئر کی، تو سیکرٹری صاحب سے میں نے کویسچن کیا کہ جو آؤٹ آف اسکول جو آپ بتا رہے ہیں 10 سے جو 16 سال کے عمر کے بچے ہیں، ان میں سے کتنے آج تک اسکول گئے نہیں؟ از اٹ لائک کوئی ایجوکیشن سسٹم میں کوئی پرابلم ہے یا ادر کوئی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے؟ تو ہی ٹولڈ می، جو کہ بڑا حیرتناک تھا. اور ابھی ایک گل صاحب نے بھی، میں اسپیشلی گل صاحب کا شکریہ ادا کروں گی، عابد گل صاحب ونڈرفل پرسن، اور انہوں نے جس طرح سے میرے خیال میں 3 منٹ میں ہمیں اپنا میسیج دے دیا کہ کہاں پر ہمارے مسئلے ہیں اور چیزیں ہیں. تو جو جواب سیکرٹری بزدار صاحب نے دیا اور گل صاحب نے اپنی سلائیڈ میں بتایا، سیکرٹری صاحب کے بقول 80% اسٹوڈنٹس اور چلڈرن نیور بن ان اسکولس، اور گل صاحب نے 91% کا ذکر کیا. تو یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بچے کبھی اسکول گئے ہی نہیں ہیں. اس ناٹ کہ وہ ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں یا وہ کسی اور وجہ سے. تو یہ ایک چیز ہے کہ اس کو ہمیں میں نے اپنے سیکرٹری صاحب کو اور ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا ہے کہ ان کو الگ الگ ٹارگٹ کیا جائے، ان کو کہ جو بچے کبھی اسکول نہیں گئے کس ایج کے ہیں، آئدر گرلز کتنی، اور زیادہ یہ بھی میں بتا دوں کہ زیادہ گرلز ہیں، کن وجوہات کی بنیاد پر نہیں گئے، اور جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے اس کے کیا ریزنز ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں میرے خیال میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کے ایڈریس کرنا ہے. جیسے سیکرٹری صاحب نے صالح ناصر صاحب نے کہا کہ یہ از آل دا ڈیوٹی آف آل دا سوسائٹی. اٹس ناٹ اونلی کہ گورنمنٹ تو اپنے طور پہ ہر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کے دور میں ترقیاتی کام ہوں، اور خاص طور پہ ایجوکیشن اور اس کے حوالے سے، لیکن یہ ہمارے تمام سوسائٹی کے ممبران، پیرنٹس اور ٹیچرز اور باقی لوگ کہ کس طرح ہم بچوں کو جو اس سے ڈپرائیوڈ ہیں ان کو کس طرح ہم اسکول میں لا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ سی ایم صاحب کو کہ انہوں نے جب ہمارا پہلا بجٹ آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہیں آپ اسکول کے لیے کیا سمجھتے ہیں یا ایجوکیشن کے لیے کیا آپ چاہتی ہیں.
تو میں نے خود بیٹھ کے پرسنلی ود ڈپارٹمنٹ ہم نے اپنی اسکیمز جو ہیں وہ بنائی، اور تھینکس ٹو ہیم کہ پہلی دفعہ جو ہے اتنی بڑی اماؤنٹ میں جو ہے ہمیں بجٹ ملا اسکول ایجوکیشن کے لیے. اس کے پیچھے بھی یہی چیزیں تھیں کہ کس طرح ہم بچوں کو اپنے اسکول کی حالت بہتر کریں، اور یہ بھی ایک اچھا فیصلہ تھا کہ نئے اسکولز ہم بناتے جا رہے ہیں، لیکن ہم جو ایگزسٹنگ اسکولز ہیں ان کے جو ہے اسٹینڈرڈ کو بہتر نہیں کر رہے. تو اس دفعہ نیو اسکولز نہ دینے کی بھی جو ہے ہم نے ایک وہ کیا سی ایم صاحب نے کہ نئے اسکول سے زیادہ ہم ایگزسٹنگ بلڈنگز اور ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کو جو ہے توجہ دی جائے گی تاکہ ہو. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کہ میری ذاتی رائے یہ تھی کہ ہماری بچیاں جو زیادہ تر نہیں جا سکتی وہ اور بچے بھی، وہ ہے ہمارا پاورٹی. پاورٹی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک ہمارے ہاں ویسے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں ایک فیملی میں، اگر ان کے 5 بچے ہیں تو وہ اپنے جو 3 بیٹیاں ہیں تو وہ کہیں گے بیٹیوں کو تو ہم نہیں بھیجتے. یہ میں نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہے. اور ٹھیک ہے ہم اپنے بیٹے کو پڑھاتے ہیں، کم از کم کوئی نہ کوئی نوکری کر کے ہمارے پاس کچھ نہ لے آئے گا. تو یہ ایک چیز تھی، تو اس کے لیے ہم نے اپنی ایک اسکیم رکھی تھی. اور تھینکس ٹو اگین دا سی ایم صاحب، جو ہماری 1820 اسکیمز ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں یہی ہے کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں جو ہمارے اسٹوڈنٹس آلریڈی پڑھ رہے ہیں، اور جو آؤٹ آف اسکول ہیں کس طرح انہیں آگے لایا جائے. تو ہماری ایک ون آف دا اسکیم از دا فار دا ٹرانسپورٹ، جس میں جو ہے ہم انہیں بسیز فراہم کریں گے. کہ وہ پوری 100% ہم اس کو نہیں کہتے کہ ہم اس مسئلے کو کور کر لیں گے، لیکن دا اسٹارٹ آلویز از فرسٹ ٹائم، اور اسٹارٹ ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہماری اسکیم جو ہے ہماری بجٹنگ کمپلیٹ ہوگی ٹینڈرنگ میں، تو یہ بسیز جو ہیں ہم کنسرن جو ہے ڈسٹرکس کو اور ڈی اوز کو حوالے کریں گے، تاکہ وہ جو ہے اس کا یہ ایک ون آف دا فیکٹر. میں سی ایم صاحب سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ پاورٹی جو ہے ہمارا ہے، اس میں ہمارا جو اسکالرشپ سسٹم ہے وہ زیادہ تر ان بچوں کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ سی ایم صاحب جو کہ ٹاپرز ہوتے ہیں، لائک 1 to 10 جو ہے اگر اپنے ڈسٹرکٹ میں ہے تو وہ اس کو اسکالرشپ ملے گا. میں سمجھتی ہوں اگر ہمارے جو نیڈ بیس بچے ہیں جنہیں اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا ہے، کہ ہماری فری ایجوکیشن ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی اور بھی ضروریات ہوتی ہیں.